ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طفیل ذو النور دوسی کا واقعہ۔ یہ صحابی رسول تھے، تو ان کو ذو النور ان کا لقب پڑ گیا تھا کیونکہ ان کو نور عطا ہوا تھا۔ رسول اللہ کی دعا سے ان کے چہرے پر ان کا چہرہ اتنا روشن ہوا کہ ارد گرد کی فضا روشن ہو گئی، پھر وہ روشنی ان کے کوڑے میں منتقل ہو گئی۔ 62 کے چوتھے سال میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ اب اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کرو، تو آپ نے دعوت حق کا برملا اعلان کر دیا۔ مشرکین کفار آپ کے جانی دشمن بن گئے اور لوگوں کو بہکانے کے لیے آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ ایک دن مشرکین نے سنا کہ قبیلہ دوس کے سردار طفیل بن عمر مکہ آ رہے ہیں، تو بہت فکر مند ہوئے اور مشورہ کیا کہ طفیل بن عمر کو ورگلائیں اور رسول اللہ کے قریب نہ جانے دیں۔ جب طفیل بن عمر مکہ پہنچا تو مشرکین نے اس کا والہانہ استقبال کیا اور بہت خاطر مدارات کی، اور اس کو رسول اللہ سے اتنا بدظن کر دیا کہ اس نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ رسول اللہ کا اگر کہیں سامنا ہو جائے تو ان کی آواز ان کے کان میں نہ پڑے۔ ایک دن طفیل صبح خانہ کعبہ گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور جو آیات تلاوت فرما رہے تھے وہ انہوں نے سن لی۔ طفیل ایک بہت بڑے شاعر اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے دل و جگر میں ٹھنڈک پڑ گئی ہو۔ رسول اللہ جب نماز سے فارغ ہو کر واپس چلے تو طفیل بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جب گھر پہنچے تو طفیل نے کہا، اے صاحب، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے بارے میں ایسی باتیں کی اور میں نے ان سے متاثر ہو کر میرے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی آواز نہ سن سکوں، لیکن ابھی کعبہ میں مجھے اللہ نے آپ کی بات سنوا دی۔ جو کچھ آپ پڑھ رہے تھے مجھے اچھا لگا، آپ مجھے کچھ تفصیل سے سنائیں۔ رسول اللہ نے اس کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کی اور پھر قرآن مجید کا کچھ حصہ سنایا۔ یہ کلام سن کر طفیل پر وجہ طاری ہو گیا اور گواہی دی کہ یہ انسانی کلام نہیں۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت طفیل کا قبیلہ دوس یمن کے ایک گوشے میں پہاڑ کے دامن میں آباد تھا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں واپس جا کر اپنے قبیلے کو دعوت اسلام دوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ طفیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرمائے کہ دعوت دین کا کام آسان ہو جائے۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی، الہی اس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ طفیل جب بستی کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور ساری وادی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ راستہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے ہوتا ہوا بلندی سے نیچے کی طرف جاتا تھا۔ اندھیرے میں اونٹ کا نیچے اترنا بہت مشکل تھا۔ اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جو ہی طفیل نے نیچے کا رخ کیا تو ان کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو گیا اور ارد گرد کی فضا روشن ہو گئی۔ طفیل نے دعا کی، الہی چہرے پر نہیں کسی اور جگہ پر اس روشنی کو منتقل کر دے۔ دعا منظور ہوئی اور روشنی کوڑے میں منتقل ہو گئی۔ اسی وجہ سے آپ کو ذو النور کہا جاتا تھا، یعنی وہ ذو النور کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت طفیل کی تبلیغ سے سارا کنبہ ایمان لے آیا۔ قبیلہ دوس میں زنا کی کثرت تھی، اسی وجہ سے حضرت طفیل کو بسیار کوششوں کے باوجود صرف ایک آدمی ایمان لایا۔ حضرت طفیل خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور حالات بیان کیے۔ آپ نے دعا فرمائی، یا الہی دوست کو ہدایت دے۔ آپ نے طفیل سے فرمایا، جاؤ اور اپنے قبیلے کو نرمی اور محبت کے ساتھ پھر دعوت دو۔ آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ دوست کے کئی گھرانے ایمان لے آئے۔ یہ وہ دور تھا جب مشرکین مکہ کے مسلمانوں اور بہت ظلم و ستم بہت بڑھ گئے تھے۔ طفیل نے عرض کی کہ آپ ہمارے قلعے میں تشریف لے چلیں، ہمارا بچہ کٹ مرے گا مگر آپ کو تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ طفیل واپس چلے گئے۔ اس دوران رسول اللہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور بدر، احد اور خندق کے مار کے بھی گزر گئے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری سے پہلے مدینہ نہ جا سکے۔ جب رسول اللہ غزوہ خیبر کے لیے نکلے تو حضرت طفیل دوست کے 70-80 گھرانوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے نوجوانوں سمیت غزوہ خیبر میں شریک ہوئے اور فتح مکہ تک آپ کے ساتھ رہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ اپنے قبیلے میں جا کر دعوت و تبلیغ
مصروف ہو گئے۔ طفیل 400 آدمیوں کو لے کر غزوہ طائف میں شریک ہوئے اور رسول اللہ کی وفات تک مدینہ میں مقیم رہے۔ حضرت طفیل کے قبیلے میں ایک بت خانہ تھا جس میں ذوالکفلین نام کے بت کی پوجا ہوتی تھی۔ حضرت طفیل چند مسلمان کو ساتھ لے کر گئے اور بت خانے کو منہدم کر دیا، یعنی ڈھا دیا، اس کی اینٹ سینٹ بجا دی اور اس کو آگ لگا دی۔